اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم امیزون سیلر سینٹرل پہ اپنے پروڈکٹ کو کیسے ایڈورٹائز کریں گے۔ ہم پروڈکٹ کو اس صورت میں ایڈورٹائز کریں گے جب ہم پرائیویٹ لیبل کرتے ہو۔ اگر ہم ہول سیل پہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں برانڈز تو ہمیں ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ پرائیویٹ لیبل میں کیوں ایڈورٹائزنگ ضروری ہے اور ہول سیل میں ہم ایڈورٹائز کیوں نہیں کرتے۔ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہے کولگیٹ، ڈو، سینسوڈائن، ہیڈ اینڈ شولڈر، جتنی بھی بڑی بڑی میجر کمپنی ہیں، یہ کمپنیاں بلینز آف ڈالر سپینڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ، بل بورڈز پہ۔ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو پش کرتے ہیں اور یہ جانے مانے برانڈ ہوتے ہیں، لوگ اسے یوز کرتے ہیں ریگولر۔ تو جب بات ریگولر یوز کی ہو تو وہاں پہ ہم برانڈز جب سیل کرتے ہول سیل کرتے ہم ایڈورٹائز نہیں کرتے، وہ پیسہ ہمیں بچ جاتا ہے۔ لیکن پرائیویٹ لیبل پہ ہم جب پرائیویٹ لیبلز ہم شروع کریں تو پہلا ویک 2 ویک ہم کیوں ایڈورٹائز کرتے ہیں؟ اس لیے ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ کسٹمر تک پہنچے اور وہ کسٹمر ہمیں ریویوز دے، ہمیں سیل آنا شروع ہو اور وہ کسٹمر ہمارا ریگولر کسٹمر بن جائے۔ تو جب ہم اپنا پہلا پرائیویٹ لیبل پروڈکٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں ہمیں کیا کیا سٹیپس کرنے ہوں گے؟ سب سے پہلے جب آپ اپنے سپلائر سے سامان بائی کرو اور وہ امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچے اور سامان ایکٹیو جائے، آپ نے اپنے سیلر سینٹرل پہ لاگ ان ہونا ہے۔ لاگ ان ہونے کے بعد ایڈورٹائزنگ پہ جانا ہے۔ ایڈورٹائزنگ کے بعد آپ نے کیمپین مینیجر پہ جانا ہے۔ جب ہم کیمپین مینیجر پہ جائیں، ونڈو پہ آ جائیں گے۔ اس ونڈو پہ اب ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 اسپانسرڈ پروڈکٹس، آپشن نمبر 2 اسپانسرڈ برانڈس، آپشن نمبر 3 اسپانسرڈ ڈسپلیز۔ اسپانسرڈ پروڈکٹس کا کیا مطلب ہے؟ اسپانسرڈ پروڈکٹس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹس کو شاپرز کے لیے ایڈورٹائز کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ کی ورڈز کے تھرو ٹائپ کرتے ہو یا ایگزیکٹ سیم چیز جب لوگ بائی کرتے ہیں تو امیزون وہ سیم پروڈکٹ جو ہے کسٹمر کو ڈسپلے کر دیتا ہے۔ تو یہ اسپانسرڈ پروڈکٹس ہوا۔ اسپانسرڈ برانڈز یہ ہے کہ امیزون پہ ہمارا جب برانڈ ہوتا ہے ہم اسے اسپانسر کرتے ہیں تو وہ امیزون کے پیج پہ ہمیشہ رہتے ہیں، چاہے لوگ جو بھی چیز بائی کرتے ہیں امیزون وہ برانڈز جو ہے شاپرز کے لیے اویلیبل کرتا ہے۔ اسپانسرڈ ڈسپلے کا کیا مطلب ہے؟ ڈسپلے ہمیشہ یہ ہے کہ جب لوگ چیک آؤٹ کرتے ہیں یا جب لوگ کوئی دوسرا پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو امیزون ہمارا ڈسپلے جو ہے وہاں پہ ہمیشہ کسٹمرز کو نیچے دکھتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ ہم پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں تو ہمیں یہ آپشن سلیکٹ کرنا ہوگا اسپانسرڈ پروڈکٹس۔ جب ہم کنٹینیو پہ کلک کریں ہم اس کیمپین سیٹنگ پہ آ جائیں گے، کریٹ یور کیمپین۔ تو سب سے پہلا آپشن ہمیں آ رہا ہے کیمپین نیم کا۔ تو میں ہمیشہ کرتا کیا ہوں کہ جو پروڈکٹ سیل کرتا ہوں اسی پروڈکٹ کا نام دے دیتا ہوں۔ لیٹس سے کہ فار دا سیک آف دا ویڈیو ہم آئی لیشز گلو کو جو ہے کیمپین چلاتے ہیں۔ سنس میں کیمپین اس لیے نہیں چلاتا کیونکہ میں ہول سیل کرتا ہوں، تو اگر آپ ہول سیل کرتے ہو تو آپ کو کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں۔ ہم پرائیویٹ لیبلز والوں کے لیے بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ وہی نام رکھ کے جو پروڈکٹ ہو، آئی لیشز گلو 1۔ اب اسٹارٹ ڈیٹ کب سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ اگر آج سے اسٹارٹ کرنا ہے آپ آج بھی ڈال سکتے ہو یا کل سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ اینڈ ڈیٹ نہ ڈالیں، کیونکہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے کیمپین کو، کیونکہ ہمارا پروڈکٹ نیا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے پروڈکٹ کو 7 سے لے کے 8 دن تک ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے، تو اینڈ ڈیٹ ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ ہمیشہ کیمپین کو پاز کر سکتے ہو یا سٹاپ کر سکتے ہو، ڈیلیٹ کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ ڈیلی بجٹ اسٹریٹجی میں بہت ہی سمپل رکھتا ہوں۔ میں کرتا کیا ہوں کہ لیٹس سے اگر میرے پروڈکٹ کا کاسٹ $20 ہے یا $30 ہے، میں ہمیشہ 10% ہی وہ ڈیلی بجٹ رکھتا ہوں۔ ہمیشہ اگر آپ کا پروڈکٹ $20 کا ہے یا $10 کا ہے تو $2 ڈیلی بجٹ میک سینس۔ تو آپ ہمیشہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ $10 $20 بھی رکھ سکتے ہو ڈیلی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیزون آپ کا وہ $10-20 ایک ہی دن میں ختم کر دیتا ہے۔ نو، امیزون میں اور جتنے بھی اگر آپ ایڈ کرتے ہو ڈراپ شپنگ کے لیے جو بھی، ہر ایک کیمپین میں 2 ٹائپس ہے، ایک ہے امپریشن، ایک ہے PPC۔ امپریشن کا کیا مطلب ہے؟ امپریشن کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسٹمر آپ کا
ایڈ دے کے یا آپ کا کیمپین دے کے اسے امپریشن کہتے ہیں. اور پی پی سی کیا ہے؟ پے پر کلک، کہ ایک انسان آپ کے لنک پہ کلک کر کے، تو موسٹلی کلک کا مطلب ہوتا ہے سیلز. سو 90% لوگ جب ایک ایڈورٹائز پہ کلک کرتے ہیں تو وہ پرچیز کرنے کے ارادے سے ہی وہاں پہ کلک کرتے ہیں. تو امیزون میں کیمپین چلانے کا سب سے اچھا طریقہ، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ امیزون ہمیں اونلی پی پی سی پہ ہی چارج کرتا ہے، امپریشن کا نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو امیزون میں ایڈورٹائز کرنے کا یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمیں اونلی پی پی سی کے پیسے دے دیتے ہیں. سو اگر آپ یوٹیوب پہ ایڈ چلاتے ہو یا گوگل پہ یا فیس بک پہ، تو وہ آپ کو امپریشن کا بھی چارج کرتے ہیں اور پی پی سی کا بھی. سو اب ہم امیزون کے پروڈکٹ فیس بک پہ، گوگل پہ، کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ ہم اپنے امیزون کے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز نہیں کر سکتے، کیونکہ امیزون کا اپنا ہی پلیٹ فارم ہے، اپنا ہی ایڈورٹائزنگ جو ہے ایڈورٹائزنگ میٹرکس ہے. تو ہمارے لیے اونلی ہم اپنے پروڈکٹ کو سیلر سینٹرل پہ ہی ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں. سو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اونلی ہم پی پی سی پہ ہی، پے پر کلک پہ ہی پے کرتے ہیں. اب یہ ٹارگیٹنگ ہے. ٹارگیٹنگ آٹومیٹک ٹارگیٹنگ ہے، مینول ٹارگیٹنگ ہے. مینول ٹارگیٹنگ یہ ہے کہ آپ کسٹم بڈ رکھ سکتے ہو، لیکن ہمیشہ آٹومیٹک رکھو، کیونکہ امیزون کے میٹرکس بہت ہی اسٹرانگ ہے. اور امیزون آپ کے لیے کی ورڈز اور پروڈکٹس اگر سملر ہو تو امیزون آپ کے لیے وہ آٹومیٹک کسٹمر کو آگے پہنچا دیتا ہے. سو میک شور کرے کہ ٹارگیٹنگ ہمیشہ آٹومیٹک ہو. اب یہاں پہ کیمپین بڈنگ اسٹریٹجی. اب بڈنگ کیا ہوتا ہے؟ بڈنگ میں آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاؤں گا. امیزون پہ آپ اونلی واحد سیلر نہیں ہو جو اپنے پروڈکٹ کو لانچ ایڈورٹائز کرتے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی سیلر سملر پروڈکٹ سیل کر رہا ہو اور اسے امیزون پہ ایڈورٹائز کر رہا ہو. تو اب بڈ کیا ہے؟ بڈ یہ ہے کہ لیٹس سے کہ میں ایک پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرتا ہوں، میں ہمیشہ پی پی سی بڈ جو ہے 25 سینٹ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرا ہمیشہ 25 سینٹ ہوتا ہے. سو اب ہو سکتا ہے کہ کسی کا 30 سینٹ ہو تو اس کا بڈ ہائی ہے، رائٹ؟ تو جب بھی کسٹمر، لیٹس سے کہ ہم امیزون کے کسٹمر ایپ پہ جاتے ہیں جہاں سے لوگ چیزیں بائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیٹس سے کہ یہاں پہ میں ایک آئی لیش گلو ٹائپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آئی لیشز گلو. تو اب مجھے یہاں پہ بہت سے سرچ آ جائیں گے، یہ سرچ آیا، یہ سرچ آیا، یہ سرچ آیا. سو ہو سکتا ہے کہ اس انسان کا بڈ ہائی ہو. یہ لوگ اپنے کیمپین کو ایک وقت پہ سٹاپ کر دیتے ہیں جب ان کا پروڈکٹ ریویوز لے لیتا ہے، رینک لے لیتا ہے اور ان کے کسٹمر ایک ہسٹری بلڈ ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ذہن میں کبھی نہ لائے کہ ہم ساری زندگی امیزون پہ ایڈورٹائز ہی کرتے جائیں گے. نہیں، جب آپ کے کسٹمر بن جائے، آپ کا رینک بن جائے، آپ کی ریویوز بن جائے، تو پھر آپ کو اپنا کیمپین چلانے کی ضرورت. لیکن یہاں پہ اسپانسرڈ لکھا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ سارے پروڈکٹ جو ہے یہ اسپانسرڈ پروڈکٹس ہیں. لوگ اپنے پروڈکٹس کو اسپانسر کرتے ہیں اور جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ایگزیکٹ سیم چیز ہمیں نظر آ جاتا ہے. سو اب ہو سکتا ہے کہ اس انسان نے 30 سینٹ بڈ ڈالا ہو تو سب سے پہلے اس کا آ جاتا ہے. سو یہ بڈنگ اسٹریٹجی ہے. میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنی بڈنگ اسٹریٹجی کو کیسے رکھو گے، کیونکہ جب تک آپ کا بڈ اسٹریٹجی اسٹرانگ ہے آپ کو زیادہ سیلز آنے کے چانسز ہیں. سو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پہ ڈیلی بجٹ $2 رکھ رہے ہیں. بجٹ اور بڈ 2 ڈفرینٹ چیز ہے. بجٹ یہ ہے کہ ہم امیزون پہ اونلی ڈیلی یہ بجٹ رکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا پروڈکٹ ایڈورٹائز کریں گے، لیکن یہ میرا بجٹ ہے، اس سے میں زیادہ پیسہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے؟ سو اب یہاں پہ بڈنگ اسٹریٹجی میں ڈائنامک بڈس ڈاؤن اونلی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کا پروڈکٹ سیل نہ ہوتا ہو، لوگ اس پہ کلک کر کے پرچیز نہ کرتا ہے، تو امیزون کرتا کیا ہے، امیزون کو پتہ چل جاتا ہے اوکے لوگ یہ پروڈکٹ بائی نہیں کرتے. آپ کا بڈ امیزون 25 سینٹ سے لے کے آدھے پہ لا دیتا ہے، کیونکہ امیزون آپ کا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. اب ڈائنامک بڈس اپ اینڈ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن کا یہ مطلب ہے کہ لیٹس سے کہ اگر آپ کا سیل زیادہ ہو رہا ہو تو امیزون کرتا کیا ہے کہ آپ کا بڈ بھی بڑھا دیتا ہے. سو بڈ بڑھانے کے چانسز اور بھی زیادہ سیل ہو جاتا ہے. اینڈ ڈاؤن اگر ڈاؤن ہوتا ہے تو امیزون آٹومیٹک آپ کا بڈ ڈاؤن کر دیتا ہے. ایک ہے فکس بڈ. فکس بڈ کا یہ مطلب ہے کہ امیزون
کو آپ نے لیٹس سے کہ اگر آپ نے امیزون کو کہا کہ میں اونلی 25 سینٹ ہی دوں گا بٹ کا، تو امیزون آپ کا اونلی 25 سینٹ ہی لگائے گا، اس سے زیادہ امیزون آپ کا پیسہ نہیں لگائے گا. تو یہ دونوں میں ریکمینڈ نہیں کرتا، فکس بیڈ والا اینڈ ڈائنامک بیڈ والا. آپ ہمیشہ کرو کیا، ڈائنامک بیڈس اپ اینڈ ڈاؤن رکھیں اس آپشن کو. اب ہم نیچے آتے ہیں، یہاں پہ کریٹ این ایڈ گروپ. ایڈ گروپ یہ آپ سیم ایگزیکٹ یہ بھی رکھ سکتے ہو. اگر آپ نے دوسرا چلانا ہے تو لاسٹ ڈیجٹ کو چینج کر کے 2 کر کے، اگر آپ نے دوسرے پروڈکٹ کا، سو یو کین گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. اب ہمارا نیکسٹ آپشن کیا ہے کہ ہم نے اپنے پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم کون سا پروڈکٹ جو ہے ایڈورٹائز کریں گے. سو ہمیشہ ہم اسی وقت کیمپین چلا سکتے ہیں جب ہمارا پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس پہ ہو اور ایکٹیو ہو. سو میں پروڈکٹ کو چوز کر لوں گا. میں نے اپنا پروڈکٹ چوز کیا. یہاں پہ آٹومیٹک ٹارگیٹنگ بڈ اسٹریٹجی، اب یہ بڈنگ ہے. سو $1 بہت زیادہ ہے، میں ہمیشہ 25 سینٹ ہی رکھتا، تو آپ 25 سینٹ رکھ کے ٹھیک ہے. اب سیٹ بڈز بائی ٹارگیٹنگ گروپ، آپ نے اگر گروپس کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اسٹریٹجی دیتا ہوں. کلوز میچ. کلوز میچ کا کیا مطلب ہے کہ لیٹس سے ایک کسٹمر سیم چیز سرچ کر رہا ہے امیزون پہ، ٹھیک ہے، اور اسے وہ چیز پسند نہ آئے تو امیزون رائٹ نیکسٹ آپ کا پروڈکٹ بھی کسٹمر کو شو کر دے گا. سو یہ ہمیشہ $1 رکھے. $1 کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ یہ ہائی بڈ ہے تو آپ ون کرو گے. جتنا آپ کا ہائی بڈ ہوگا چانسز آف سیل زیادہ ہوگا. لوز میچ جو ہے آپ ہمیشہ کم رکھ کے 80 سینٹ رکھ سکتے ہو. سبسٹیٹیوٹ کا کیا مطلب ہے کہ لیٹس سے کہ ایک انسان ایک چیز کے بارے میں سرچ کر رہا اور اسے نہ ملے، ٹھیک ہے. لیٹس سے کہ میں اس گلو کے بارے میں اسپیسیفک میں اس گلو کو سرچ کر رہا ہوں اور یہ مجھے نہ ملے تو میں کروں گا کیا، مجھے سبسٹیٹیوٹ چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ امیزون میرا وہ والا پروڈکٹ جو ہے کسٹمر کو شو کرے اور وہ بائی کرے. تو سبسٹیٹیوٹ ہمیشہ 50 سینٹ رکھے. بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ لوگ سبسٹیٹیوٹ لیں، بٹ اٹس اوکے ٹو ہیو اٹ. اب یہاں پہ کمپلیمنٹ جو ہے یہ نہ ہونے کے چانسز ہے تو میں 10 سینٹ کمپلیمنٹ کا رکھ دوں گا. دیٹس اٹ. سو اور یہ بہت ہی افیکٹو اسٹریٹجی ہے، آپ رکھ سکتے ہو. اب یہاں پہ نیگیٹو کی ورڈز ٹارگیٹنگ. کی ورڈز بہت ہی لازم ہے. کی ورڈز یہ ہے کہ لیٹس سے کوئی بھی کی ورڈز اگر ہم کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں، یہاں پہ لیٹس سے میں ٹائپ کرتا ہوں برش، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کی ورڈ ہوا، رائٹ. لیٹس سے ٹوتھ، تو وہاں پہ سیدھا ہے، یہ کی ورڈز ہے، یہ بلٹ پوائنٹ ہے. تو میں جیسی کوئی چیز ٹائپ کرتا ہوں تو میرے سامنے آ جاتے. ٹاپ سیلر، تو یہ بیس آن ریویوز، بیس آن کہ کون سا برانڈ ہے. تو لیٹس سے کہ میں گلو ہم جب ٹائپ کرے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ گلو آئے، یہ کی ورڈز ہے. سو ہم کریں گے کیا، اگر آپ کو کی ورڈز ڈالنا نہیں آتا، آپ جنگل اسکاؤٹ سے سیم 3-4 پروڈکٹ کا ایسن اٹھا کے جنگل اسکاؤٹ سے بھی کی ورڈز لے سکتے ہو، یا آپ خود سے بھی ڈال سکتے ہو. تو لیٹس سے میں یہاں پہ کی ورڈز ٹائپ کرتا ہوں، آئی لیشز گلو، ایڈ کی ورڈ، گلو، ایڈ کی ورڈ، لیش گلو، ایڈ کی ورڈز. سو کوئی لمٹ نہیں، آپ ہزاروں کی ورڈز بھی ڈال سکتے ہو، لیکن میک شور کریں کہ کی ورڈز جو ہے اسٹرانگ ڈالے، تاکہ جب لوگ سرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک افیکٹو طریقہ ہے امیزون پہ کہ لوگ آپ کے پروڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. سو میک شور کریں کہ آپ جو چیز سیل کرتے ہو ان 3-4 سیلرز کا ایسن لے کے جا کے جنگل اسکاؤٹ سے کی ورڈز لے، تو وہاں سے آپ کو بہت ہی اسٹرانگ کی ورڈز مل جاتے ہیں، یا آپ کی مرضی آپ خود بھی یہاں ڈال سکتے ہو. آپ یہاں پہ نیگیٹو پروڈکٹ ٹارگیٹنگ جو ہے یہ آپشنل ہے. اگر آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہو، جا کے 3-4 کسٹمرز کا ایسن میں یہاں سے اٹھا کے، ٹھیک ہے، میں ان کا ایسن اٹھا کے، بٹ یہ لازمی نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ ایز لانگ ایز آپ کا کی ورڈز جو ہے مضبوط ہو، آپ کا بڈنگ اسٹریٹجی مضبوط ہو، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. اینڈ لاسٹ پہ ہمارا اسٹیپ کیا ہوگا، ہم نے کیمپین کو لانچ کرنا. سو ہم جب اس پہ کلک کریں لانچ کیمپین، تو ہمارا کیمپین لانچ ہو جائے گا. سو امیزون کے میٹرک سے ہمیں ہر دن پتہ چلے گا کنورژن ریٹ سے کہ کتنے لوگوں نے کلک کیا، کتنے لوگوں نے سیلز. سو کیمپین مینیجر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آج میں نے اتنا پیسہ لگایا لیکن اتنا سیل آیا. سو
آپ یہاں سے میٹرکس دیکھ سکتے ہو، آپ کسی بھی ٹائم ایڈ کو کلوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ہم جا کے اگر آپ نے لیٹس سے آپ نے اف یو وانٹ کلوز اٹ، ہم جا کے دوبارہ سیل اسینٹرل پہ جا کے اسے آرام سے اپنے ایڈ کو پاز کر سکتے ہیں اینڈ کلوز کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف.